السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، موبائل فون آج ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ انسان اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ رابطے میں رہنے، علم حاصل کرنے، کاروبار چلانے اور دین کی خدمت کرنے میں یہ ایک مفید آلہ ہے، لیکن یاد رکھو اگر یہی نعمت غلط ہاتھوں میں پڑ جائے، اس کا غلط استعمال ہونے لگے تو یہ فتنہ بن جاتی ہے اور زہر بن جاتی ہے، ایمان اور اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان رات بھر موبائل میں گیمز کھیلتے ہیں، سوشل میڈیا پر فضول وقت برباد کرتے ہیں اور حرام مناظر دیکھ کر اپنے دلوں کو سیاہ کر لیتے ہیں۔ نتیجے میں وہ قرآن سے دور ہو گئے، نماز سے غافل ہو گئے، والدین کی خدمت بھول گئے، حتیٰ کہ دین سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو قیامت کے دن انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ ومالہ من این اکتسب وفیما انفق وماذا عمل فیما علم۔ یعنی آدمی کا پیر قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوال پوچھ لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز پہ خرچ کیا، اور 5واں سوال ہوگا اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک اور کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، آج موبائل فون کے ذریعے کتنے گناہ آسان ہو گئے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی ہر ہاتھ میں ہیں، جھوٹ، غیبت اور بہتان چند انگلیوں کی حرکت سے پھیلتے ہیں، وقت اور صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے، دل ذکر الہی سے غافل ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، موبائل بذات خود برا نہیں، برا اس کا غلط استعمال ہے۔ جیسے چاقو گھر کے سامان کے لیے مفید ہے، لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے میں استعمال ہو تو خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ موبائل کا استعمال صرف جائز اور مفید کاموں میں ہو۔ فضول اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے حدود مقرر کریں، نماز، قرآن اور عبادت کو ہمیشہ مقدم رکھیں، اپنی اولاد اور گھر والوں کی نگرانی کریں۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں موبائل اور تمام جدید وسائل کو دین کی خدمت، علم کے حصول اور نیکی کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔